ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين صدق الله العظيم۔ سورہ یونس کے جو مرکزی مضامین ہیں ان میں سے ایک اہم ترین مضمون قرآن مقدس وحی الہی کی حقانیت اور سچائی کو بیان کرنا ہے کہ اللہ نے نوع انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی اور کامیابی کے لیے اپنا یہ سچا پیغام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، لیکن ایک طبقہ ہے حضور کی زندگی میں اور بعد میں بتاتے عمل جو اس قرآن مقدس میں بغیر غور و فکر کرنے کے، اس سے رہنمائی اور ہدایت لینے کے الٹا اس کا منکر، اس کی تکذیب کر رہا ہے، اس کو جھٹلا رہا ہے۔ انسان کی دو حالتیں ہیں اور قرآن نے دونوں کی مذمت کی ہے۔ ایک تو یہ حالت ہے کہ انسان سرے سے عقل و خرد سے کام نہ لے، عقل سے کام نہ لے، ایسے ہی انسان بے بصیرتی کے ساتھ، اندھے پن کے ساتھ قرآن مقدس کی تعلیمات کو قبول کر لے۔ قرآن نے اس کو بھی پسند نہیں کیا، اس کا بھی انکار کیا، بلکہ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی آیتیں جب سنتے ہیں تو اندھے بہرے ہو کر ان پر گر نہیں پڑتے، بلکہ غور و فکر سے کام لیتے ہیں، سمجھ اور بصیرت سے کام لیتے ہیں۔ اور دوسری اس بات کو بھی قرآن نے رد کی ہے کہ ایک انسان جو اللہ نے اس کو عقل دی ہے، لیکن اس عقل کا ادراک اس کا محدود ہے، اور اس نے اپنی اس عقل کی لٹ کے پیچھے ایسے لگ گیا ہے کہ جو اس کی عقل میں بات نہیں آ رہی تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتی، میری عقل میں نہیں آتی، لہٰذا ہے ہی نہیں، اس کا سرے سے انکار کر دیتا ہے، کیونکہ انسانی عقل اس کے درجات ضروری نہیں ہے کہ جو بات آپ کی عقل میں نہیں آ رہی تو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو ایک انسان تو سمجھ لیتا ہے لیکن دوسرا انسان اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ایک دور میں انسانوں نے نہیں سمجھی، آنے والے دور میں وہ باتیں سمجھی جانے لگی۔ اب کوئی انسان اس وجہ سے کسی حقیقت کا انکار کر دے کہ یار میری سمجھ میں نہیں آ رہی اس لیے میں اس کو نہیں مانتا، اور جس نے سمجھا ہے یا جو اس کو جانتا ہے اس کے مخالف اور دشمن بن جائے، محض تخیلات ظنون کے پیچھے چلنے لگ پڑے کہ جو میرے ذہن میں، میرے خیال میں، میرے ادراک میں آئے وہی سب کچھ ہے، وہی حقیقت ہے۔ ہمیشہ تاریخ میں بھی دونوں قسم کے لوگ رہے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ رہے ہیں جنہوں نے اندھی تقلید کی ہے، غور و فکر اور عقل سے کام نہیں کیا۔ دوسرے وہ لوگ بھی رہے ہیں جنہوں نے عقل کی لٹ لے کر ایسے عقل کے پیچھے ہو لیے کہ جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا انہوں نے سرے سے انکار کر دیا، کہا کہ یہ بات اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ عقل مندوں کے بھی وہ دشمن بن گئے، اور آنے والے حالات میں ان کی اس بودا پن کو، اس کی
کم عقلی کو واضح کر دیا کہ جو ان کا نظریہ تھا، جو ان کی سوچ تھی، وہ غلط تھی۔ تو قرآن مجید نے یہاں اسی بات کو سمجھایا ہے کہ یہ مکہ کے مشرک جو قرآن مقدس کی تعلیمات کو سنتے ہیں اور ان کو یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ قرآن کیا ایک انسان پر اتر سکتا ہے۔ انہیں سب سے بڑے اچنبھا اور اجنبی بات یہی لگتی ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی ہے جس نے ان میں زندگی گزاری ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میری اوپر اللہ کا پیغام اترتا ہے، اللہ کی وحی اترتی ہے، میرے اوپر اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور وہ اس طریقے سے ایک کلام پیش کرتا ہے۔ تو انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ انسان ہماری رہنمائی کے لیے کیسے ہو گیا، ہماری رہنمائی کے لیے تو کوئی اور ہی مخلوق ہونی چاہیے۔ وہ اس پیغام میں بھی غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ پیغام جو سنایا جا رہا ہے اس کے اندر کس درجے کی حقانیت ہے، سچائی ہے، کیسے حقیقت پر مبنی اس کے اندر علم بیان کیا گیا ہے، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے وہ تیار نہیں۔ تو قرآن نے یہاں فرمایا کہ یہ لوگ در حقیقت ظنون و اوہام کے پیچھے لگ گئے ہیں، محض جو ان کے ظن میں، ان کے خیال میں بات آئی ہے اس کو انہوں نے رد کر دیا اور بس اسی کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو ظن کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ ظن جو ہوتا ہے محض تخیلات جو ہوتی ہیں، توہمات جو ہوتی ہیں، وہ انسان کے کام نہیں آتی۔ ٹھوس حقیقت پر مبنی بات ہی انسان کے کام آتی ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ایک طرف حقیقت پر مبنی چیز ہے، دوسری طرف تمہارا محض ایک خیال ہے، تم نے خیال پال رکھا ہے کہ بس یہ فرشتہ یا وحی تو انسان پر نہیں آنی چاہیے۔ تو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، یہ قرآن کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ جس کو خود سے گھڑ لیا گیا ہو، اللہ نے نہ اتارا ہو۔ یہ قرآن مقدس اللہ کا اترا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کو بنا لیا۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ ولكن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن پہلی تمام سچائیوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، ان کو بیان کرتا ہے۔ وہ تفصیل الکتاب، پہلے جو کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، پہلے جس قدر صحیفے ہیں، ان کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ دنیا کی تمام سچائیوں کا قرآن مہمن ہے۔ آج تک جس قدر انسانیت نے کوئی درست راستہ حاصل کرنے کے لیے کوئی کاوش کی ہے، کوئی عقل کی بات کی ہے، کوئی کسی انسان نے کسی قوم کی رہنمائی کی ہے، جو دنیا میں سچائیاں آئی ہیں قرآن نے اس کو اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ تو یہ قرآن تو دنیا کی سچائیوں کا مجموعہ ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، دنیا کی تمام سچائیوں کی یہ تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ وتفصیل الکتاب، اور یہ کتاب کی تفصیل اور وضاحت کرتا ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ یہ کوئی گھڑنتو بات نہیں ہے، تخیلاتی بات نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود سے بنا دیا، انہوں نے خود سے تیار کر کے ان کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو اپنے آپ کو بڑے عرب کہتے ہو۔ عرب کا معنی ہوتا ہے اپنی بات کو، اپنی معافی ضمیر کو بہت فصیح اور عمدہ الفاظ اور انداز میں بیان کرنے والا۔ عربوں کو اس پر بھی بڑا فخر تھا کہ ہم عرب ہیں، دنیا عجم ہے۔ عجم کہتے ہیں جو بولنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہیں، یعنی جانور کو بھی عجما کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی اپنی بات سمجھا نہیں پاتے، بس ایک آواز ہوتی ہے ہر ایک جانور کی۔ تو وہ دنیا کو عجم کہتے تھے، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے کہ ہم بڑے قادر الکلام ہیں۔ تو تم قادر الکلام ہو، تم بھی انسان ہو، تم بھی بڑی شاعری اور بڑی باتیں بنا لیتے ہو، تو
قرآن جیسی قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اس جیسی کوئی ایک صورت، اس جیسے مضامین، اس جیسی رہنمائی، اس جیسی ہدایت، اس جیسی تعلیم کوئی تم بھی پیش کرو، کوئی ایک مضمون ہی تم اس جیسا بنا کر پیش کرو، ایک صورت ہی پیش کرو، ایک چھوٹا سا چیپٹر ہی تم اس جیسا لکھ کر دکھاؤ. فاتوا بسورۃ مثلہ جی وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کی سوا جن کو تم مدد کے لیے بلا سکتے ہو، اپنے اس کام میں شریک کر سکتے ہو، تو ان کو بھی بلا لو. وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی ہوئی بات ہے، ان کی اپنی خود ساختہ بات ہے، تو تم بھی اس طرح کا کوئی کلام پیش کرو. یہ جو چیلنج ہے قرآن نے مختلف مقامات پر کیا، پہلے پارے میں بھی کیا کہ فاتوا بسورۃ، وہاں بھی فرمایا ولن تفعلوا، اس جیسی صورت تم نہیں بنا سکو گے. یہ محض چیلنج اس کے الفاظ کا نہیں ہے. بہت سارے علماء کہتے ہیں یہ قرآن کی فصاحت ایسی ہے، بلاغت ایسی ہے کہ اس جیسی فصاحت و بلاغت والا کلام کوئی انسان بنا نہیں سکتا. یقیناً اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن اعلیٰ فصاحت و بلاغت پر ہے، اس جیسی فصاحت و بلاغت والی اور کوئی کلام نہیں ہو سکتی. لیکن اصل اس کا چیلنج وہ در حقیقت اس کے مضامین، اس کی تعلیمات، اس کے احکامات، اس کی رہنمائی کے حوالے سے، کیونکہ یہ چیلنج تو دنیا بھر کی قوموں کو ہے. اب دنیا بھر کی قومیں تو عربی کو نہیں جانتی، اس کی فصاحت و بلاغت کو نہیں جانتی. قرآن چیلنج کر رہا ہے تو لیکن اس کے مضامین تو سب انسان سمجھ سکتے ہیں. اس میں غور و فکر کر کے اس کے مضامین کو سمجھو اور پھر تم دنیا کے نظریات بناؤ. اس کے مقابلے میں کوئی بھی تمہیں اس کے مقابلے کا نظریہ نہیں نظر آئے گا. وہ سب بودا ہوگا، سب وہ اپنے اندر سینکڑوں خرابیاں لیے ہوئے ہوگا. آج دنیا کے جتنے بھی نظریات ہیں، چاہے کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، کوئی بھی دنیا کا نظریہ ہو جی، کیپیٹلزم، جو بھی آپ نظریات بناتے ہیں وہ انسانیت کی تباہی و بربادی کے ہوتے ہیں، نتیجہ ان کا خرابی نکلتا ہے. لیکن عجیب حال ہے کہ انسان آج بھی ان نظریات سے تو جڑتے چلے جا رہے ہیں، اور قرآن جیسی اعلیٰ تعلیمات، قرآن جیسا اعلیٰ نظریہ و فکر جو پیش کر رہا ہے قرآن، اس کو چھوڑے ہوئے. آج مسلمان خود جو ماننے والا ہے وہ اس نظریے اور اس کی تعلیم کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے نظریوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے جی. قرآن تو چیلنج کر رہا ہے فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت، ایک مضمون بنا کر پیش کرو، اور اس میں جتنے دنیا بھر کے معاون بلا سکتے ان کو بھی بلا لو. بلکہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کوئی گرنتو بات ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، کہ جس بات کا ان کی علم نے احاطہ نہیں کیا، جو ان کی عقل میں نہیں آئی، جو انہوں نے سمجھی نہیں، جس پہ انہوں نے غور نہیں کیا، اس کا انہوں نے انکار کر دیا. یہی سب سے بڑی انسان کی غلطی ہے کہ ایک بات اس نے سمجھی نہیں یا اس کی عقل میں نہیں آئی تو اس نے انکار کر دیا اس لیے کہ میری عقل میں نہیں آئی. تو یہ دوسری گمراہی ہے. ایک گمراہی تو یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے مانتے چلے جانا، دوسری گمراہی یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو انکار کر دینا. کتنی باتیں ہیں، ایک دور میں انسانوں نے ان کو سمجھا، ان کی سمجھ میں آئی، لیکن اگلے دور میں انہوں نے انکار کر دیا. کتنے دنیا کے ایسے نظریات ہیں جنہوں نے جھٹلایا، لیکن کتنے نظریات ایسے ہیں جن کو ایک دور میں نہیں سمجھا گیا، دوسرے دور میں سمجھ لیا گیا. آج جو باتیں سمجھ آ رہی ہیں، ضروری ہے کہ کل اس سے اگلے درجے کی باتیں ظاہر ہوں تو لوگ ان کو آج انکار کرتے اس وجہ سے کہ آج ہم نے وہ باتیں دیکھی نہیں ہیں یا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں جی. تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اصل بات یہ ہے جس وجہ سے انہوں نے جھٹلایا ہے کہ ان کی علم میں یہ باتیں آ نہیں رہی، یہ سمجھ نہیں رہے، ان کی عقل ہی بہت محدود ہو گئی، سرمایہ پرستی سے، دولت کی ہوس سے یہ باہر نکلتے نہیں ہیں. ان کی سمجھ صرف پیسہ روپیہ جمع کرنے کی طرف لگی ہوئی ہے. ظاہر ہے جس کی فکر اور دماغ ہی ایک ہو کہ بس ہم نے دنیا میں عیاشی کرنی ہے، اس کے لیے دولت اکٹھی کرنی ہے، تو انہیں یہ کہاں باتیں سمجھ آئیں گی. وہ تو
سرمایہ پرستی کے خلاف، خواہش پرستی کے خلاف، جھوٹے خداؤں کے خلاف جو قرآن بات کرتا ہے، تو ایک آدمی جو ان خرابیوں میں مبتلا ہوتا ہے اسے کہاں سمجھ آتی ہے جی؟ وہ تو کہتا ہے یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی ان کے پاس اس کی حقیقت نہیں آئی، جن باتوں کی یہ جھٹلا رہے ہیں وہ ان کی تعویل اور حقیقت، تعویل کہتے ہیں نتائج، حقیقت۔ معنی پر بھی تعویل کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ تعویل جو معنی ہوتا ہے وہ بھی اس لفظ کی حقیقت ہوتا ہے، اس معنی کا معنی بھی در حقیقت الفاظ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تعویل کا ایک معنی جو بعد میں اصطلاح کے طور پر سامنے آیا ہے وہ یہ کہ لفظ سے اس کے حقیقی معنی کے علاوہ کوئی اور مراد لی جائے۔ مثلا قرآن مجید میں کہا گیا کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو یہاں اللہ کے ہاتھ سے مراد ایسا ہاتھ نہیں ہے جیسے ہمارے ہاتھ ہے، مراد بلکہ اس سے دوسرا معنی ہے جس کو قدرت کہنے کہ اللہ کی قدرت ہے، ساری کائنات کے اوپر اللہ کی طاقت و قدرت ہے۔ تو یہ اصطلاحی معنی تعویل کے ہیں۔ تو یہاں اصل میں تعویل کے وہ معنی مراد نہیں، تعویل کا معنی ہے حقیقت یا نتیجہ، جس کے لیے اصل یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ابھی ان کے پاس جو ہے ان کے اعمال کے نتائج نہیں آئے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ ابھی ان کے سامنے نہیں آئے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، یہ پھر دیکھ لو صرف انہی کا حال نہیں، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا، اللہ کی ان باتوں کو جھٹلا دیا جس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پائے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اور وہ اسی طرح ظلم، بدماشی ہے اور اسی طرح سرمایہ پرستی اور دنیا کی خواہشات میں ڈوبے رہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، ان ظالموں کا انجام بہت برا ہوا۔ وہ ظالم دنیا کے اندر بھی نشان عبرت بنے، وہ قومیں تباہ و برباد ہوئیں جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا۔ فانظر، بس دیکھو کیسا تھا انجام ان ظالموں کا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اے پیغمبر ان لوگوں میں سے بھی جن کو آپ اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کی بات مان لیں گے، وہ جب غور و فکر کریں گے ان پر حقیقت کھل جائے گی اور وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ بہت سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے، خالد بن ولید ہیں، عمر بن عاص ہیں، حضرت معاویہ ہیں، عمر بن سہیل ہیں، جو شروع میں مخالف تھے لیکن بعد میں جب حقیقت کھلی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ لیکن فرمایا وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو نہیں مانیں گے، ان کے دلوں پر ایسی مہر لگ چکی ہے کہ وہ غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ آخر دم تک اندھے بنے رہیں گے، جیسے ابو جہل اینڈ کمپنی ہے، آخر دم تک وہ مخالفت پر ڈٹی رہی اور فساد، ظلم و بربریت اس نے قائم رکھا۔ تو فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، تیرا رب ان کو خوب جانتا ہے جو دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں، جو فسادی ہیں وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، یہ اللہ نے ان کو موقع اور مہلت دے رکھی ہے، اگر وہ اپنے آپ کو سنوار لیتے تو ٹھیک ہے، وگرنہ پہلی قوموں کا انجام ان کے سامنے ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ آپ کی بات کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، تو فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تم کہہ دو میرے لیے تو میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ میں جو کام کر رہا ہوں دنیا میں انسانیت کی ہدایت، رہنمائی، کامیابی اور ترقی کے لیے جو میں کام کر رہا ہوں اس کا فائدہ مجھے ہوگا، انسانیت کو ہوگا، اور تم جو ظلم اور فساد اور خرابی کے کام کر رہے ہو اس کا نقصان تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں اور جو میں کر رہا ہوں اس کے تم ذمہ دار نہیں ہو۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، میرے عمل سے تم بری الذمہ ہو اور تمہارے اعمال سے میں بری الذمہ ہوں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو قرآن مقدس نے یہاں در حقیقت اس بات کو سمجھایا ہے کہ قرآن انسانیت کی ہدایت، رہنمائی اور کامیابی کے لیے اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی سچی تعلیم ہے، اس میں غور و فکر کرو، اس پر عمل کرو، اور جو قومیں اس کو جھٹلا رہی ہیں، اس کو پس پش ڈالی ہوئی ہیں، وہ در حقیقت
اپنے انجام سے غافل ہیں، اپنے ان اعمال کے نتائج سے بے خبر ہیں، قرآن کی حقانیت میں انہوں نے غور و فکر ہی نہیں کیا ہے، اور ان کی عقل میں یہ بات سادہ سی بات بھی نہیں آ رہی، کیونکہ ان کے ذہن اور دماغ در حقیقت دولت کی حوث اور اسی طرح خواہشات کے اندر گرفتار ہیں، اور وہ اس طریقے سے خرابی میں مبتلا ہیں، ان کا انجام ان کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق